الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت والے دن میں اس اپنے امتی سے مصافحہ فرماؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس ویڈیو میں گیمبلنگ یعنی جوئے کے متعلق بیان کیا جائے گا. توجہ سے سماعت فرمائیے گا. سب سے پہلی ریکویسٹ کہ ویڈیو پوری واچ کیجئے اور اس کو سکپ مت کیجئے. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے کاری الیاس چوہان ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے. آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. آج کی ویڈیو جو ہے اس میں بڑا زبردست موضوع ہے، وہ ہے گیمبلنگ یعنی جوئے کے متعلق. تو سب سے پہلے جوئے کی تعریف کیا ہے، گیمبلنگ کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، آئیے سماعت کیجئے. وہ کھیل جس میں یہ شرط ہو کہ مغلوب یعنی ہارنے والے کی کوئی چیز غالب یعنی جیتنے والے کو دی جائے گی تو یہ جوا ہے. جوئے کی تعریف آپ نے سماعت فرمائی. آئیے اس کی مختلف صورتیں بھی سنتے ہیں کہ اس کی مختلف صورتیں جوئے کی کیا ہیں. تو اس میں فرماتے ہیں کہ مختلف کھیل جیسے کہ گھڑ دوڑ، کرکٹ، بلیئرڈ، کیرم بورڈ، تاش، شطرنج وغیرہ اور دیگر جو کھیل ایسے ہیں کہ جن میں دو طرفہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ہارنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیتنے والے کو کوئی چیز جو ہے رقم یا کوئی چیز اس سے دے گا، تو یہ جوا ہے. اسی طرح گھروں میں اور دفتروں میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ اگر میری بات سچی ہوئی تو آپ مجھے کھانا کھلائیں گے، اور اگر آپ کی بات سچی ہوئی تو میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. تو یہ بھی جوئے کی ایک صورت ہے. اسی طرح موبائل کمپنیاں جو ہیں ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ موبائل کمپنی کو جو ہے وہ میسج کیا جاتا ہے، اس میسج کی مد میں کچھ مخصوص رقم کٹتی ہے، اس کے بعد وہ انعامات دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی جوئے کی صورت ہے. آئیے اب سماعت کیجئے کہ جوئے کے متعلق شرعی احکام کیا ہے. شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ جوا کیسی چیز ہے یا کیا ہے، یا اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے. نمبر 1، جوا یعنی گیمبلنگ حرام ہے، پہلا حکم. دوسری بات فرماتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ مثلا جوا کا اڈا چلانا، جوئے کے اڈے چلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو اس کا جوئے کے آلات جو ہیں ان کو بیچنا یا خریدنا، یہ سب اس جوئے میں شامل ہیں اور یہ سب حرام ہیں اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. نمبر 3، اسی طرح جوا کھیلنے والا شخص اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ نادم ہوا، وہ شرمندہ ہوا کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مجھے یہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اس شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سچی جو ہے توبہ کرے. لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد اب جو اس نے مال جیتا ہوا ہے تو وہ بدستور حرام ہی رہے گا، وہ اس پر حلال نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے اس ضمن میں رہنمائی کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جوئے کے ذریعے جتنا مال جیتا وہ سارے کا سارا محض حرام ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے. اب وہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے تو وہ توبہ کرنے کے بعد اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ یہ کرے گا کہ وہ جتنا مال جس سے جتنا مال اس نے جیتا تھا ان سب کو وہ واپس کرے گا.
تو پھر ہی صورتحال واضح ہوگی۔ اگر وہ یعنی کہ اس کے جو شخص جس سے جوا اس نے جیتا تھا وہ موجود نہیں ہے، فوت ہو گیا ہے، تو اب حکم کیا ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ اس کے ورثاء کو تلاش کرے اور اس کے وارثوں کو وہ مال واپس لوٹائے۔ اگلی صورتحال یہ ہے کہ اب ان کے ورثاء میں سے جو تو بالغ ہیں، اگر یہ دے نہیں سکتا تو پھر ان سے معاف کروا لے، اور جو نابالغ ہیں ان کو ہر صورت دینا ہی پڑے گا، اسی میں نجات ہے۔ اب اگلی صورتحال یہ ہے کہ اگر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کے یعنی کہ وہ شخص جس سے میں نے جوئے کے ذریعے مال جیتا تھا اس کا بھی پتہ نہیں، اس کے وارثوں کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں، کسی اس حوالے سے کوئی نالج نہیں ہے، تو اب صورتحال یہ ہے کہ اب جتنا مال اس نے جوئے کے ذریعے جیتا ہے اس کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے، جتنا مال اس نے جیتا تھا اس مال کو ان جن سے جوا جیتا تھا ان کی نیت کر کے وہ خیرات کر دے، اپنی طرف سے نہیں، صدقہ کی نیت سے نہیں، بلکہ ان کی طرف سے جو ہے وہ خیرات کر دے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اپنا فضل فرمائے اور کوئی بخشش کا سبب بن جائے۔ آئیے اس ضمن میں آیت مبارکہ سماعت فرماتے ہیں، پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جوئے والوں کے متعلق اور دیگر لوگوں کے متعلق کیا فرمان ارشاد فرماتا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب، اللہ رب العالمین کا فرمان، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پانسے، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ ناپاک ہی ہیں شیطانی کام، ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ۔ آئیے اس ضمن میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی سنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں کتاب الادب میں حدیث نمبر 3763، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوئے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نرد شیر یہ جوا کھیلنے کا ایک آلہ تھا، جس کے متعلق آقا کریم نے فرمایا کہ جس نے نرد شیر سے کھیلا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈالا۔ استغفر اللہ، کتنی سخت وعید ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس ضمن میں بہت سارے احکام ہیں، قرآن مجید میں بھی آیات بینات ہیں، احادیث مبارکہ میں بہت مواد ہے۔ مجھ ناچیز کے پاس جو کچھ تھا میں نے آپ تک جو ہے وہ فارورڈ کیا، آپ تک پہنچایا۔ اب صورتحال یہی ہے، دعا رب العالمین کی بارگاہ میں یہی ہے کہ اللہ کریم ہمیں جوئے سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے جتنے کھیل بیان کیے گئے اس کے علاوہ بہت سارے اور کھیل ہیں جو جوئے میں شامل ہیں، اور بندے کو بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ جوئے کی اس لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جوا کھیلنے والے لوگوں کی صحبت کو اختیار نہ کیا جائے، جوئے کے جہاں پہ اڈے چلائے جاتے ہیں ان جگہوں پر جانے سے پرہیز کیا جائے، اور اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جوئے سے بچا جائے اور جوئے جیسی لعنت سے دور رہا جائے۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو دارالفتاء اہل سنت جو دعوت اسلامی کا بہت بڑا شعبہ ہے جہاں پہ فتاویٰ جاری کیے جاتے ہیں، تو ان سے رابطہ کیجیے، مزید آپ کے سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ اور بھی کوئی بھی کسی حوالے سے بھی شرعی رہنمائی چاہیے تو دعوت اسلامی کے دارالفتاء سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں جوئے جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لعنت سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اگر زندگی میں کبھی ہم اس میں شامل ہو چکے ہوں یا ہم جانتے ہوئے یا انجانے میں ہم سے یہ کام ہو گیا ہو
تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں سب توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرمائے، رب العالمین جل جلالہ ہمیں اس سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔